السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اردو پلانٹ چینل۔ آج ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں اس ویڈیو میں تاریخ کلاس 10 سبجیکٹ تاریخ، سبق نمبر 2 تاریخ نویسی بھارتی روایت۔ اس سبق کے سوالات جوابات دیکھیں گے۔ اسی طرح کی اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے، اور ہمارے ویڈیوز اچھے لگتے ہیں تو اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کیجیے اور لائک بھی ضرور کیجیے۔ تو دیکھتے ہیں پہلا سوال۔ سوال نمبر 1، الف ذیل میں سے مناسب متبادل چن کر بیان کو دوبارہ لکھیے۔ پہلی خالی جگہ، بھارتی محکمہ آثار قدیمہ کے پہلے ڈائریکٹر ڈیش تھے۔ اس کا جواب ہے بھارتی محکمہ آثار قدیمہ کے پہلے ڈائریکٹر الیگزینڈر کننگھم تھے۔ دوسری خالی جگہ، ڈیش نے سنسکرت کتاب بدھ اپدیش کا جرمن زبان میں ترجمہ کیا۔ اس کا جواب فریڈرک میکس میولر۔ سوال نمبر 1 کا بے، غلط جوڑی درست کر کے دوبارہ لکھیے۔ ہوورد شودراز محروموں کی تاریخ، استری پروش تلنا، نسائی تاریخ، دی انڈین وار آف انڈیپینڈنس 1857، مارکس وادی تاریخ، گرینڈ ڈف نو آبادکاروں کی تاریخ۔ غلط جوڑی درست کی ہوئی صحیح جوڑی، دی انڈین وار آف انڈیپینڈنس 1857، قومی پرستانہ تاریخ۔ سوال نمبر 2، دیے ہوئے بیانات کی وجوہات کے ساتھ وضاحت کیجیے۔ سوال، علاقائی تاریخ نویسی کو تحریک ملی۔ جواب، انگریزی تعلیم نے بھارتیوں میں خودی کو بیدار کیا، جس سے قوم پرستانہ تاریخ نویسی کو فروغ حاصل ہوا۔ انگریز افسروں کی لکھی ہوئی بھارت کی غلط مفروضہ تاریخ کی مختلف صوبوں کے مورخوں نے مخالفت کی۔ مورخوں کی توجہ اپنی علاقائی خصوصیت کی طرف مبذول ہوئی۔ قوم پرستانہ تاریخ نویسی کا اثر بھی تھا، اس سے علاقائی تاریخ نویسی کو تحریک ملی۔ ہمارے چینل اردو پلانٹ پر آپ کو کلاس 10 کے اردو سبجیکٹ اور جیوگرافی سبجیکٹ کے بھی ویڈیوز مل جائیں گے۔ اگر آپ ان ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل پر وزٹ کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے، یا اوپر آنے والے آئی بٹن کو ٹچ کیجیے، آپ کو ہمارے ویڈیوز مل جائیں گے۔ سوال، تاریخی ادب کی ایک اہم قسم بکھر ہے۔ جواب، تاریخی ادب میں فارسی کتابوں، تامر پٹ اور کتبوں پر کندہ تحریروں، کاغذات، مراسلات، سکوں، سفر ناموں وغیرہ ماخذ کے ساتھ ساتھ تاریخی بکھر کا شمار بھی ہوتا ہے۔ بکھر میں سرماؤں کی تاریخ بیان کی جاتی ہے، سیاسی اتھل پتھل اور جنگوں کا تذکرہ ہوتا ہے، عظیم ہستیوں کی سوانح اور اس زمانے کے شہروں کا ذکر ہوتا ہے، معاصر سماجی، مذہبی اور معاشی زندگی کی عکاسی کی جاتی ہے۔ یہ سارے بیانات تاریخ نویسی میں کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے بکھر تاریخی ادب کی ایک اہم قسم سمجھی جاتی ہے۔ اگلا سوال، درج ذیل سوالوں کے 25 سے 30 الفاظ میں جواب لکھیے۔ سوال ہے، مغل بادشاہ بابر نے اپنے سوانح میں کون سی باتیں بیان کی ہیں؟ جواب، مغل بادشاہ بابر نے اپنے سوانح تذکرہ بابری میں درج ذیل باتیں بیان کی ہیں۔ بابر نے ان جنگوں کا حال بیان کیا ہے جو اسے لڑنی پڑی، مختلف علاقوں کے سفر کی رودات بیان کی ہے، مختلف شہروں کی رودات بیان کی گئی ہے، اسی طرح مختلف علاقوں کے معاشی نظام، رسم و رواج،
اور نباتات کا باریک بینی سے مطالعہ کیا گیا مشاہدہ بھی شامل ہے۔ سوال، قوم پرست تاریخ نویسی میں مجاہد آزادی ساورکر کے تعاون کا جائزہ لیجیے۔ جواب، ویر ساورکر کی تمام تحریریں قوم پرستانہ خیالات کی عکاسی کرتی ہیں۔ قوم پرست تاریخ نویسی میں ان کی خدمات حسب ذیل ہیں۔ بھارت میں 1857 میں ہونے والی بغاوت کو انہوں نے پہلی جنگ آزادی کے نظریے سے دیکھا اور 1857 کی جنگ آزادی نامی کتاب لکھی۔ ان کی اس کتاب اور دیگر کتابوں کی وجہ سے قوم پرستانہ تاریخ نویسی کو تحریک ملی۔ علاقائی تاریخ لکھنے کی ترغیب بھی ملی۔ جنوبی بھارت کے تاریخ کی جانب مورخین متوجہ ہوئے۔ اگلا سوال ہے، درج ذیل سوالوں کے مفصل جواب لکھیے۔ سوال، مارکسوادی تاریخ نویسی کی وضاحت کیجیے۔ جواب، آزادی کے بعد کے دور میں بھارتی تاریخ نویسی میں جو نئے طرز کی فکر دکھائی دیتے ہیں، ان میں مارکسوادی تاریخ نویسی ایک اہم طرز فکر ہے۔ مارکسواد میں طبقاتی کشمکش پر زور دیا گیا ہے۔ کارل مارکس کے نظریات پر مبنی جو تاریخ نویسی کی گئی ہے، اسے مارکسوادی تاریخ نویسی کہا جاتا ہے۔ مارکسوادی تاریخ نویسی میں معاشی نظام پیداواری، ذرائع کے طریقے اور پیداواری عمل میں انسانی تعلق کا خاص طور پر خیال رکھا جاتا ہے۔ مارکسوادی تاریخ نویسی کا خاص اصول ہر سماجی واقعے کا عام لوگوں پر ہونے والے اثر کا تجزیہ کرنا ہے۔ مارکسوادی مورخوں نے ذات پات کے نظام میں ہونے والی تبدیلیوں کا مطالعہ کیا۔ بھارت میں بھی اس طریقے کو کوسمبی، ڈانگے، شور پاٹل وغیرہ نے اپنی تاریخ نویسی میں مؤثر ڈھنگ سے استعمال کیا ہے۔ سوال، تاریخ نویسی میں مشہور مورخ وی کے راجواڑے کی خدمت بیان کیجیے۔ جواب، لسانیت، الفاظ کی اصل و اشتقاق کا علم اور تاریخ نویسی میں بنیادی تحقیق کرنے والے وی کے رجواڑے نے تاریخ نویسی میں درج ذیل خدمات انجام دی ہیں۔ رجواڑے نے مراٹھوں کے تاریخی ماخذ کے عنوان سے 22 جلدیں مرتب کی۔ یہ خیال پیش کیا کہ تاریخ کا مطلب ماضی میں سماج کی ہمہ پہلو زندگی کی عکاسی ہے۔ ان کا خیال تھا کہ تاریخ صرف سیاسی اتھل پتھل، حکومت حاصل کرنے کے لیے کیے گئے داؤ پیچ اور جنگوں سے متعلق حقائق بیان کرنا نہیں ہے۔ انہوں نے بھارتی مورخوں کو پیغام دیا کہ اپنی تاریخ خود لکھنا چاہیے۔ اصلی دستاویزات کی مدد سے تاریخ لکھے جانے پر انہوں نے زور دیا۔ ان کا خیال تھا کہ زمانہ، مقام اور شخص، ان تینوں کے ذریعے تاریخ میں انسانی زندگی کو بیان کرنا چاہیے۔ مشہور مورخ راجواڑے کی تاریخی تحریریں اور پیش کردہ خیالات تاریخ نویسی میں ان کی زبردست خدمات ہیں۔ اگلا سوال، سوال نمبر 5 کا الف درج ذیل جدول مکمل کیجیے۔ یہ جو کلر میں دکھایا گیا ہے وہ آپ کا سوال ہے۔ جیمز مل، دی برٹش ہسٹری آف انڈیا۔ جیمز گرانٹ کے آگے خالی جگہ دی گئی ہے۔ اسی طرح آپ کو جدول میں کہیں پر جدول بھرا ہوا دکھائی دیا ہے اور کہیں پر جگہ خالی دکھائی گئی ہے۔ اس کا جواب یہیں پر سائیڈ میں دیا گیا ہے۔ جدول کو مکمل کر کے آپ اس کا بغور مطالعہ کیجیے۔ سوال نمبر 5 کا بے درج ذیل تصوراتی خاکہ مکمل کیجیے۔
यहाँ पर بھی اس خاکے میں بھی آپ کو جو کلرفل خاکہ دکھایا گیا ہے وہ آپ کا سوال ہے، جس میں خاکہ کہیں جگہ پر بھرا ہوا ہے اور کہیں جگہ پر خالی ہے۔ جو خالی جگہ دی گئی ہے وہاں پر آپ کو خاکے کو مکمل کرنا ہے، ساتھ ہی میں اس کا جواب بھی دیا گیا ہے، آپ اس کا بغور مطالعہ کیجیے۔ سوال نمبر 6، اگلا سوال، درج ذیل تصورات کی وضاحت کیجیے۔ سوال، مست شرقی تاریخ نویسی۔ جواب، 18ویں صدی کے نصف آخر میں یورپ کے محققین میں مشرقی تہذیب اور ملکوں کے بارے میں جاننے کا تجسس پیدا ہوا۔ اس تجسس کے تحت بھارتی تہذیب کا مطالعہ کرنے والے کو مست شرق محقق کہتے ہیں۔ ان مست شرقی محققین نے بھارتی تہذیب، تاریخ، یہاں کی مختلف زبانوں اور مذاہب کا مطالعہ کر کے تاریخ لکھی۔ ان تحریروں کو مست شرقی تاریخ نویسی کہتے ہیں۔ ان مست شرقین نے سامراجیت کے مفادات کو سامنے رکھ کر تاریخ لکھی، اس لیے متعصبانہ مفروضات پر مبنی تاریخ لکھی ہے۔ ایسے مصنفین میں جیمز گرانٹ ڈف اور کرنل ڈاڈ شامل ہیں۔ اگلا سوال، قوم پرستانہ تاریخ نویسی۔ جواب، 19ویں صدی میں بھارت میں انگریزی طرز تعلیم شروع ہوا۔ اس طریقے سے تعلیم حاصل کرنے والے مورخین کو بھارت کی شاندار قدیم تاریخ کا علم ہوا، ان کی خودی بیدار ہو گئی اور انہوں نے بھارت کی جو تاریخ لکھی اسے قوم پرستانہ تاریخ نویسی کہتے ہیں۔ ان قوم پرست مورخوں نے مستشرقین کی معصبانہ مفروضات پر مبنی تاریخ نویسی کی مخالفت کی۔ انہوں نے بھارت کے سنہری دور کو تلاش کیا اور اس کے بارے میں لکھا۔ قوم پرستانہ تاریخ نویسی کی وجہ سے انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی کی تحریک میں اور علاقائی تاریخ لکھنے میں ترغیب ملی۔ اگلا سوال، محروموں کی تاریخ۔ جواب، سماج نے جنہیں تمام حقوق سے محروم رکھا، نظر انداز کیا، ایسے گروہ کی تاریخ کو محروموں کی تاریخ کہتے ہیں۔ مارکسوادی تاریخ نویسی کی روایت سے محروموں کی تاریخ لکھنے کی شروعات ہوئی۔ اٹلی کے فلسفی اینٹونیو گرامچی نے یہ خیال پیش کیا کہ تاریخ نویسی کی ابتدا سماج کے نچلے طبقات کے عام لوگوں نے کرنی چاہیے۔ بھارت میں مہاتما پھولے اور ڈاکٹر امبیڈکر کی تحریروں میں محروموں کی تاریخ کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ عوامی روایت کو محروموں کی تاریخ نویسی کا ایک اہم ماخذ تسلیم کیا جاتا ہے۔ بچوں، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھے لگتے ہیں تو ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے اور اپنے فرینڈز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، جس سے ہمیں اور بھی ویڈیوز بنانے کے لیے سپورٹ ملتا رہے گا۔ چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔